آ گئے؟ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے۔ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی میں کینیڈا میں ہی ہوں، پر میں ویسے بائی نیشنلٹی انڈین ہوں۔ میرا اوکے نام ہروندر سنگھ ہے جی، اینڈ ہروندر سنگھ۔ میں 29 ایئرز میری ایج ہے۔ میں جی اراؤنڈ 2 ایئرز اگو میں مسلم ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ۔ جی میں سکھ فیملی سے بلونگ کرتا ہوں، اور جی سر۔ 2 سال پہلے مجھے پتہ نہیں تھا یہ مسئلے کیا ہیں، سنی شیعہ کے ہے نا۔ جی سر۔ تو جب میں مسلم ہوا ہوں تو میرا ایک فرینڈ تھا، اس نے کہا، اس نے بعد میں بتایا کہ یہ سنی شیعہ بھی کچھ ہوتا ہے نا، میرے کو پتہ نہیں تھا نا۔ جی اچھا۔ تو میں مسلم ہوا ہوں کسی سنی مسجد میں ہے نا۔ جی جی تو اب پتہ نہیں یہ چیز صحیح ہے غلط ہے کہ جو میں نے کلمہ پڑھا ہے، چلو مسلمان تو ہوں نا میں ایٹ لیسٹ۔ جی جی مجھے اس چیز کی بڑی وہ تھی، کیا کہتے ہیں اس کو، جاننا چاہتا تھا کہ یہ صحیح ہے میرے لیے جو میں ہوا ہوں، مطلب سنی مسجد میں مسلم۔ ایک جنرل پوائنٹ آف ویو سے، میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ شیعہ جی سنی آپ ایک ویسے مسلمان تو ہوئے ہیں، آپ اس میں شک نہیں، آپ مسلمان ہیں بھائی۔ جی مسلمان ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے مسلمان چلو، ہوئے بھائی۔ جی جی سر۔ الحمدللہ۔ تو ایک نا بڑا کوشچن ہے میرے فرینڈ کا بھی اور میرا بھی، جب جیسے اگر کوئی صلاح مس کر دے 1 سال، جیسے کوئی مسلم ہے پر وہ پکا مسلمان، مطلب بعد میں بنا جا کے ہے نا، اس کو تھوڑا ہم، بعد میں جا کے فیل ہوا کہ یار ہاں میں نے صلاح مس کر دی ہے اتنی ساری، اب میں سیریس مسلمان بنوں گا۔ جو مس ہوئی ہے صلاح، اس کا کیا کرے وہ؟ تو نماز کی بات کر رہے ہیں؟ صلاح نماز کی جی بات کر رہے ہیں؟ جی، جس نے ہاں جی نماز مس کیا مسلمان ہونے کے بعد، جس نے نماز نہیں پڑھی ہے، ان نمازوں کو اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ اور جو اس نے اچھا نمازیں، اگر مسلمان نہیں تھا، مثلا ایک شخص 30 سال کی عمر میں مسلمان ہو جاتا ہے، تو پچھلے والی نماز اس پہ واجب نہیں ہے، لیکن جس دن سے وہ مسلمان بنتا ہے اس پہ اس کو نماز پڑھنا پڑے گا۔ اب ایک شخص مسلمان ہو گیا، اس کی عمر 30 سال ہے، اب ایک اچھا سال تک نماز نہیں پڑھی اس نے، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو 1 سال کا نماز اس کو قضا کرنا ہو۔ ٹھیک 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 ٹھیک، صحیح ہے۔ اور شرک، میرے کو چلو موٹا موٹا مجھے پتا ہے کہ شرک تو چلو یہ ہے نا کہ اللہ کے سوا اگر ہم کسی اور چیز کی پوجا کرتے ہیں نا تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ پر میں سب سے پہلے نا ان کو سنتا تھا، کیا نام ہے ان کا، وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہے نا۔ تو اس کے بعد میں تھوڑا تھوڑا اور امام کو سننا شروع ہوا، پھر آخری میں انجینئر محمد علی مرزا کو سنا ہے نا۔ تو جی کافی سارے امام کو میں نے سنا۔ تو شرک وہ کہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے ہے نا۔ اوپر ہمارے جو شیعہ برادر ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام علی جیسے ان سے ہم مدد مانگتے ہیں نا۔ تو آپ اس کنسیپٹ کو کیسے، مطلب میں اس کنسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے تو برین میں نا۔ تو دیکھیں، اسلام جی میں سب فرقے یہ کہتے ہیں، سب فرقے یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ کسی کو پکار سکتے ہیں، دیکھیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار سکتے ہیں، سوائے وہابی کے، سوائے ابن تیمیہ اور وہابی کے، جو سعودی عرب میں اکثر ان کا سینٹر ہے، یا مکہ مدینہ وغیرہ، یہ ان کا سینٹر ادھر بنا ہوا ہے، اور ان کے پاس پیسے بڑے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے آئیڈیالوجی کو ایکسپورٹ کیا ہے پاکستان میں اور ہندوستان میں، مساجد میں ہیں، ان کے مدارس ہیں، اور ان کے یونیورسٹیز ہیں، اور ان کی کتابیں چھپتے ہیں ان کے۔ تو یہ میجورٹی میں نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے ان کی تبلیغ اور ان کی پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے، اس لیے بہت سارے لوگ ان کے افکار سے متاثر ہیں اور ان کے باتوں کو مانتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک اسلام میں ایک فرقہ ہے، خاص فرقہ، اس کی بات ہے۔ جی دیکھیں، شرک ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہر جگہ شرک ہے، ٹھیک ہے نا، ہر جگہ شرک ہے۔ شرک اس طرح نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ شرک ہے تو اس جگہ شرک نہیں ہے۔ دیکھیں، مثلا آپ اگر اللہ کے علاوہ کسی سفید چیز کی پوجا کریں یا کسی کالے چیز، فرق نہیں کرتا، سفید یا بلیک ہے اور ریڈ ہے، آپ کسی چیز کی بھی پوجا کریں نا، وہ شرک ہے۔ آپ کسی مثلا کسی فرشتے کی پوجا کریں یا کسی جانور کی پوجا کریں، فرق نہیں کرتا، وہ شرک ہے۔ اچھا جی وہ چیز جو آپ اس کی پوجا کرتے ہیں وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، سامنے ہے یا سامنے نہیں ہے۔ ابھی میرے سامنے مثلا ایک فرشتہ نہیں ہے، میں اس فرشتے کی پوجا کرتا ہوں، یہ شرک ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو شرک ایک ٹھیک عقلی چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کی پوجا کریں، اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنائیں، تو وہ کوئی بھی چیز ہو تو وہ شرک بن جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک مدد مانگنے کا تعلق ہے، اگر یہ شرک ہو نا، اگر یہ شرک ہو تو اس کو ہر جگہ میں شرک ہونا چاہیے، ہر جگہ میں شرک ہونا چاہیے۔ میں آپ سے مدد بھی طلب کروں نا، وہ شرک ہونی چاہیے۔ میں ہاں ہاں ہاں، آپ نے اس پہ سوری ویڈیو بھی بنائی تھی آپ نے، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، ہاں میرے کو یاد آ گیا، ہاں صحیح صحیح صحیح۔ آپ کسی بھی اچھا چیز سے طلب کریں نا، اب میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں کہ میں بیمار ہوں، مجھے ٹھیک شفا دے دو ٹھیک ڈاکٹر، مجھے علاج کرو، مجھے شفا دے دو، شرک ہو گیا بھائی، نہیں طلب کر جی سکتے۔ کیونکہ شرک ایسے نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر آپ طلب کریں نا تو یہ جائز ہے، ادھر اگر کریں تو یہ شرک بن جاتا ہے۔ یہ شرک ہر جگہ شرک ہوگا۔ میں نے ڈاکٹر سے اچھا شفا طلب کی، میں مشرک ہو گیا۔ میں نے جی اہل بیت علیہ، میں نے گولی کھائی،
گولی سے میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں گولی کھاؤں گا، میڈیسن کھاؤں گا، مجھے شفا مل جائے گی، اس گولی میں یہ تاثیر ہے، شرک ہو گیا بھائی۔ جی میں نے آپ سے مدد مانگی بھائی، یہ ٹیبل بہت ہیوی ہے، آپ ادھر ہیں نا میرے کمرے میں، اس ٹیبل کو اٹھاتے ہیں دوسرے ٹیبل کمرے میں لے کے جاتے ہیں بھائی، یہ اس کی وزن ہے 20 کلو، میرے لیے مشکل ہے، آپ ساتھ دے دو، آپ نے میں نے آپ سے مدد، یہ شرک ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شرک ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ، اور یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے، کوئی روایت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر آپ ڈاکٹر سے شفا مانگے تو یہ شرک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفا مانگے تو شرک، ڈاکٹر سے طلب کریں تو شرک نہیں ہے، رسول سے طلب کریں تو شرک، یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں آپ اللہ کے علاوہ کسی کو پکاریں تو شرک ہے، تو بھائی تو پھر یہ ہر جگہ شرک ہونی چاہیے۔ جی جی، اگر یہ شرک ہے، سنیں نا، جیسے اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کسی اور کی پوجا کریں، عبادت کریں، اب یہ فرق نہیں کرتا میں اس کپ کی پوجا کروں، اس کپ کی پوجا کروں، یا میں کسی فرشتے کو پوجا کروں نا جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، یا کسی ستارے کا پوجا کروں، یا کسی اور چیز کا وہمی چیز جس کو کسی نے دیکھا نہیں، میں اس کو پوجا کروں، یہ سب شرک ہے بھائی، اس میں کوئی نہیں کہتا کہ یہ شرک نہیں۔ اسی طرح طلب کرنے کی والی جو بات ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کو اور کو پکاریں، ابھی آپ نے مجھے کال کیا، مجھ سے آپ نے مدد مانگی ہے نا، مجھے کہا کہ اللہ یاری مجھے یہ سمجھا دو، ابھی آپ مشرک ہو گئے؟ نہیں مشرک ہو گئے نا، مشرک نہیں ہوا، مشرک نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں اس کو نہیں دیکھتا، میرے سامنے نہیں، میں اس سے طلب کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس یہ سارے معجزات ہیں، اللہ نے آپ کو اعجاز دیا، کرامت دیا، کہ آپ کسی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کی کئی ایک آیات ہے، آپ کو پتہ ہے بھائی ہرندر بھائی، آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، آپ کیمرے کے ساتھ بیٹھے نا، کیمرے کے سامنے آ جائیں، سوری، ہاں اچھا، کیونکہ میرے کو کمپیوٹر دکھا رہا ہے، ہاں بالکل، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان کے پاس وہی معجزات تھے جو سارے انبیاء کے پاس تھے، اس سے بھی زیادہ بھی تھے۔ اب عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے جا رہے ہیں، جیزس یہاں سے جا رہے ہیں، ہم جیزس سے کہتے ہیں کہ بھائی جیزس آپ جو یہ میرا ہاتھ شل ہے، اس کو آپ شفا دے دو، یہ شرک ہو گیا؟ نہیں ہو گیا، شرک نہیں ہے بھائی، جیزس ٹچ کرے گا میرا ہاتھ صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس اب جیزس اب آسمان میں گیا، اب میں جیزس سے طلب کروں، یہ شرک ہے؟ کس نے کہا؟ کس دلیل کے بنا پر؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر حیات میں پیغمبر سے کچھ طلب کروں، مجھے پیسے دے دو، وہ دے دیتے ہیں، یہ 100 روپے تم لے لو، یہ زکات کے پیسے تم اٹھا کے لے کے جاؤ، میں نے اٹھا لیا، اب ان کے مرنے کے بعد میں ان سے طلب کروں، یہ کون کہتا ہے یہ شرک ہے؟ وہ حالانکہ پیغمبر زندہ ہیں، پیغمبر مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے ہمیں قرآن کی وہ آیت دکھا دو یا وہ حدیث دکھا دو کہ ما سوی اللہ سے طلب کرنے کو شرک کہتے ہیں، نہ قرآن کی کوئی آیت ہے نہ حدیث ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ ما سوی اللہ سے طلب کرنے کو شرک کہا گیا ہو۔ قرآن کی وہ آیات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں دعا یدعو کا مادہ ہے، دعا یدعو سے مراد ہے عبادت ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو تو شرک ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو، کیونکہ وہ آیات جو دعا یدعو کے ہیں وہ اس کو غلط ترجمہ کرتے ہیں، پکارنے کے معنی میں ترجمہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو تو شرک ہو جاتا ہے۔ اوکے میرے بھائی، اچھا جی، ایک چھوٹا سا کوشچن ہے اسی جو آپ نے ابھی آنسر دیا ہے، ابھی چکر پتہ کیا ہے کہ جب میں نے یہ باقی مولانا کی سب کی ویڈیو سنی نا، تو کئی جو فرقہ ہیں انڈیا کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی، وہ کہتے ہیں کہ غوث پاک سے مدد مانگنا، عبد القادر جیلانی ہے نا جو قبر کے اندر ہیں، ان سے کیسے مدد مانگتے؟ آپ جو ابھی ڈسکرپشن دے رہے ہو نا، وہ آپ کی ڈسکرپشن صحیح ہے، پر وہ سارے موجود ہیں اس ٹائم، ہے نا، تو ایکسیپٹ کی اگر ہم دیکھا جائے، مجھے پتا آپ نے تھوڑا اگزامپل بھی دیے تھے کہ آپ سلام بھیجتے ہو اس میں، جب آپ بیٹھتے ہیں اس میں سلام اللہم صلی علی التحیات جب ہم پڑھتے ہیں، ہے نا، تو پر پھر بھی ہم مدد مطلب کیسے مانگ رہے ہیں، مطلب جو چلے گئے ہیں، ہے نا، میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے غوث پاک وغیرہ عبد القادر جیلانی ان سے مدد مانگ، وہ بھی پھر صحیح ہو جائیں گے ایک طرح سے؟ دیکھیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ دیکھیں ابھی ہمارا سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ 2 فرشتے یہاں کونے پہ کندھوں پہ بیٹھے ہیں، آپ کا اعمال لکھ رہے ہیں، کس نے دیکھا اس کو؟ کسی نے دیکھا ہے بھائی؟ اور یہ کیسے ہو یہ فرشتے کہاں ہیں؟ ہم باتھ روم جاتے ہیں، ہم پیشاب کرتے ہیں، ہم ہر جگہ جاتے ہیں بھائی، ننگے ہو جاتے ہیں، یہ فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر جگہ یہ فرشتے ساتھ ہوتے ہیں ہم، لیکن ہمارا ایمان ہے کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ آپ کے پاس 2 فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، وہ لکھتے ہیں آپ کے اعمال، جو بھی عمل آپ انجام دیتے ہیں وہ لکھتے ہیں، حالانکہ اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ویسے بھی جانتا ہے، ہمارے عمل بجا لانے سے پہلے وہ ازل سے جانتا تھا کہ ہم کیا کریں گے، وہ پتہ ہے، لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے لگا دیا، ٹھیک ہے نا، کہ 2 فرشتے لکھیں گے، نامہ اعمال ہمارے لکھیں گے، روز قیامت وہ ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ اعمال سب ہم بھول گئے، ادھر لکھا ہوا ہوگا، لیکن اس پہ ہمارا ایمان ہے،
اسی طرح ہمارے ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، زندہ ہیں. اچھا ٹھیک. اگر ہاں جی. ہمارا ایمان ہے کہ وہ زندہ ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک منٹ. جی ہاں چھوٹا سا کوئی پروف وغیرہ ہو جائے نا میں دکھا تو دیتا ہوں ابھی. اور بات ہو جائے گی. آپ کی یہ بات اچھی لگتی ہے کہ آپ دلیل اور پروف کے ساتھ بات کرتے ہیں نا، اسی لیے آپ کو تھینک یو سنتے سر. ہیں. ہاں جی. میرے محترم ناظرین، یہ کتاب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں. یہ کتاب ہے انباء الازکیاء فی حیات الانبیاء. انباء الازکیاء فی حیات الانبیاء علیہم السلام. یہ عبد الرحمن سیوطی صاحب کی کتاب ہے، یہ حیدرآباد دکن میں چھپی ہے. اس کا نیا چاپ بھی ہے لیکن وہ ابھی مجھے نہیں مل رہا، کوئی بات نہیں. پرانا چاپ، اولڈ پرنٹ یا نیو پرنٹ میں فرق نہیں پڑتا، کتاب انہی کی ہے. یہاں پہ وہ فرماتے ہیں حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی قبرہ هو وسائر الانبیاء معلومة عندنا علما قطعیا. یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں زندہ ہیں اور بقیہ انبیاء بھی زندہ ہیں، یہ ہمارے پاس، اس میں ہمارے پاس علم قطعی ہے، یقین، سرٹنٹی ہے، ہمارے پاس 100% یقین ہے کہ وہ زندہ ہے. لما قام عندنا من الادلہ فی ذلك، کیونکہ ہمارے پاس اتنے دلائل زیادہ ہیں. وتواترت به الاخبار، اور اس پہ احادیث متواتر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. اس کے بعد وہ حدیث پہ حدیث نقل کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. میں آیا آپ کو دکھا دوں. انگلش اردو پڑھنی آتی ہے یا نہیں اردو پڑھنی آتی ہے؟ آپ کو انگلش پڑھیں گے نا؟ ہندی انگلش، ہاں جی، یہ دونوں پڑھ سکتا ہوں آرام سے. چلو میں انگلش ٹرانسلیشن آپ کو دکھا دیتا ہوں. جی انگلش دکھا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں اگر مجھے مل جائے. اچھا نا، یہ بھی ایک بہت بڑا پنگا ہے کہ وہ ٹرانسلیشن میں بھی میں نے تھوڑے دن پہلے قرآن پڑھی ہے مسجد کے اندر، اہل البیت والی وہ آیات ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ گھر والیاں، لکھا تو ہونا چاہیے تھا اہل البیت سے کچھ ریلیٹڈ، ہندی میں ٹرانسلیشن صحیح ہونی چاہیے تھی اس کی. وہ قرآن مسجد میں پڑھی، اس میں لکھا گھر والیاں. میرے کو تو پتا، میں نے سرچ کری پراپر اہل البیت ہوتا کیا ہے نا، فاطمہ زہرا، علی مولا علیہ السلام، میرے کو پتا لگ گیا تھا کون ہے، کیا چل رہا ہے یہاں پہ. ماشاءاللہ جی بالکل. اچھا میں معافی چاہتا ہوں اگر اس میں ٹائم لگتا ہے ٹرانسلیشن کو. اچھا میرے پاس انگلش قرآن ہے، اس وقت آسان ہو جائے. ایک منٹ میں قرآن لے آتا ہوں، ویب سائٹ دکھانے سے وہ بہتر.
اوکے، یہ قرآن مجید ہے، یہ وہابی حضرات کی ٹرانسلیشن ہے قرآن مجید. اچھا، یہ محسن خان ہے، ان لوگوں یہ سعودی عرب والے ہیں، ان لوگوں نے چھاپا ہے. یہ بھی سعودی عرب کی چھپی قرآن ہے، فرق نہیں کرتا اس سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ سورہ مبارک ہے بقرہ ہے، البقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا یہ آیت نمبر ہے 154. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. And say not of those who are killed in the way of Allah, they are dead. Nay, they are living, but you perceive it not. And those who are killed in the way of God, those who are killed in the way of God, do not say they're dead. No, they are alive, they are living, but you perceive it not. So this is about the ordinary shuhada, ordinary martyrs that who have been killed in the path of Allah. They are not dead. You do not see them, but they are living. Okay. And then I show you another verse. میں ایک اور verse آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ verse number سورہ آل عمران میں verse 169 ہے. 169. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Think not of those who are killed in the way of Allah as dead. Think not. Al Imran 169. Think not of those who are killed in the way of Allah as dead. Nay, they are alive with their Lord, and they have provision. Allah gives them food. Okay. So therefore, اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ایک عام شہید ہوتا ہے نا، وہ اس کی یہ حالت ہے کہ وہ زندہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لازمی بات ہے، ان سے تو ان کا مقام کئی بلند ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بھی ہیں، ہم ایک زندہ سے طلب کرتے ہیں اور اس کے پاس وہ سب پاور ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے وہ آپ کو شفا کر سکتے تھے کہ بھئی آپ کو شفا دے دیں. اب وہ جب دنیا سے گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ he lost that power, he lost that capacity to heal you. جی سو اب اگر اسے آپ طلب کریں، یہ ہم نہیں کہتے کہ وہ اللہ ہے، نہیں، اللہ نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں. اگر ہم اور وہ ہماری بلائی چاہتے ہیں، اگر ہم ان سے طلب کریں تو اس میں حرج نہیں ہے. اس میں پھر اہل بیت علیہ السلام کے ہمارے احادیث میں ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو مشکلات میں. اہل بیت علیہ السلام کی ٹیچنگز میں ہے، ان کے احادیث میں. حدیث کے اب ہم شیعہ ہیں، شیعوں کے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام سے اپنی حاجات مانگنی چاہیے. یہ ایک دو حدیث نہیں ہے، بہت سارے احادیث ہیں. جی سر مزید بولیں. جی جی اچھا جی، کہیں بڑا چھوٹا سا کوشچن ہے اسی کے اندر ہی کہ بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ آؤٹ آف ریسپیکٹ تو نہیں یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ زندہ ہے، مطلب جیسے ہم کہہ نہیں دیتے کہ میرے ماں باپ مر گئے جیسے نا. اچھا جی، نہیں، they're literally alive. They in the ربهم يرزقون. They have provision. Provision means sustenance. It means food, drink, water. Yeah. ان کو رزق ملتا ہے. But I don't want to sound dumb, but sometimes what happens is out of respect, let's say somebody's parent is dead ہے نا، کوئی مر گیا جیسے، تو وہ کہہ نہیں دیتا کہ وہ زندہ ہے ہمارے دلوں میں. ایسے کوئی میں میک شور کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ ہاں ایسا کچھ ہے نہیں ہے نا. نہیں، بالکل کوئی کل کو میں کسی کو ایکسپلین کروں ہے نا، میری عادت ہے کہ میں سب سے بات کرتا ہوں، ایکسپلین کرتا ہوں ان کو ہے نا. میرے کام پہ بھی کافی دوست ہیں، ان کو میں نے قرآن وغیرہ دی ہے نا، پھر وہ کوشچن پٹ کرتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا میں کبھی اسٹک ہو جاؤں اس کوشچن کے اوپر، کیونکہ یہ بہت بڑا کوشچن ہے کہ جو کسی سے مدد مانگنا نا. ہاں جی. تو عرض یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ قرآن میں بعض چیزیں ہیں جو لٹرل نہیں ہوتا، فگریٹو ہوتا ہے. فگریٹو سمجھتے ہیں نا؟ ٹھیک، فگریٹو ہوتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں یہ شعر ہے، حالانکہ وہ شعر نہیں ہے، وہ ہی از اے ہیومن بینگ، وہ انسان ہے. لیکن کیونکہ وہ دلیر آدمی ہے کہ کہیں گے شعر ہے تو ہاں جی کیونکہ وہ یہ فگریٹو ہے. لیکن یہاں پہ یہ فگریٹو نہیں ہے کہ ریسپیکٹ کے لیے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہے. یہ لٹرلی دے آر الائیو. قرآن سیئنگ لٹرلی دے آر ریئلی الائیو. تو اس میں یہ کوئی نظریہ عقیدہ کسی مسلمان کا نہیں ہے کہ اس حدیث اس آیا میں یا وہ جو میں نے سوچی صاحب کی کتاب دکھائی ہے وہاں پہ آؤٹ آف ریسپیکٹ. مثلا ہو سکتا ہے کہ بعض معاشرے میں اس طرح یہ ہے نا کہ وہ ریسپیکٹ کے طور پہ کہتے ہوں گے فلانی زندہ ہے. وہ صدر مر گیا کہتے ہیں صدر صاحب ہمارے دلوں میں زندہ ہے. ٹھیک ہے نا. وزیر اعظم مر گیا کہتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں زندہ. وہ تو ویسے ہی وہ تو زندہ تو نہیں ہے، وہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں ریسپیکٹ کے لیے، لوگوں کو دلاسا دینے کے لیے. لیکن یہاں پہ اس طرح نہیں. یہ یعنی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سب اس آیا کے متعلق یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اس میں اختلاف آپ محمد علی مرزا کسی سے پوچھیں، طارق جمیل، کوئی نہیں کہے گا کہ یہ فگریٹو ہے، وہ کسی کا عقیدہ. وہ سب کہیں گے کہ یہ زندہ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ایک نا صحیح مسلم پتہ نہیں بخاری میں نا ایک حدیث میں نے کافی ٹائم پہلے کسی عالم کے کسی کے نا منہ سے سنی تھی میں نے ہے نا، میں نے خود تو نہیں جا کے دیکھا اس کو. وہ یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک بار کیا ہوا کہ حضرت عائشہ کے پاس پتہ نہیں عمر ابو بکر آئے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم